بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں نواز شریف کا کھیل ختم، پیسہ ہضم۔ نواز شریف جہاں ہوگا وہاں پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے۔ بندے کا ضمیر مر جائے تو بندے میں محبت رہتی ہے، نہ انسانیت، کچھ بھی نہیں رہتا۔ نواز شریف خود کو پاک صاف سمجھتا ہے۔ شہباز شریف سر پر پگ باندھ کر، ہاتھ میں سوٹی لے کر لاہور کے بازار میں کھل سوڑی کی دکان لگائی ہوئی ہے۔ اللہ کے بندو، اس نے 24 ویلر ٹرالر بھر کر لے گیا ہے۔ سرگودا سے نیلے ڈرموں میں دودھ آتا ہے۔ اگر سارے ڈرم اگر شہباز شریف کے سامنے رکھ دو تو یہ سارے پی جائے۔ پاکستان پر اللہ کا بہت کرم ہے، پاکستان کو صرف اللہ کی سپورٹ ہے، اس لیے یہ ملک چل رہا ہے، نہیں تو انہوں نے کھا پی کے ڈکار بھی نہیں مارنی تھی۔ ایک عبادت پوشیدہ ہوتی ہے، وہ عبادت دکھائی نہیں جاتی، جیسے روزہ کی عبادت ہوگی۔ بندے کو بار بار نہیں کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ جو بندے اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو اپنا قرب بھی دیتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو بہت بڑا لیڈر تھا، وہ کہتا تھا بھٹو ایک نہیں بھٹو دو ہیں۔ لوگ پریشان ہو جاتے تھے، ایک بھٹو وہ خود، دوسرا بھٹو عوام تھی۔ بہت شیر دل انسان تھا جب بھٹو تھا، اس نے بہت کام کیے تھے، بہت سمجھدار آدمی تھا، اب تک وہ ہر دل عزیز شخصیت ہے۔ عمران خان کی تقریر کے آخری الفاظ نے دھوم مچا دی، سب خوش ہو گئے، وہ الفاظ حقیقت ہیں۔ آرمی چیف بھی خوش ہیں، پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا ہے۔ یورپ کے اندر اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اولیاء اللہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، انہوں نے یورپ کے ایک ایک جگہ کا دورہ کر رکھا ہے۔ جو اسلام میں آنا چاہتے تھے ان کو مسلمان کیا۔ یورپ سے ایک اسلامی ملک آ رہا ہے، عمران خان کے ہوتے ہوئے کوئی جنگ ہو تو پھر ہم بیٹھ کر جنگ کا مزہ لیں گے۔ جیسے 27 فروری والے دن بھارتی طیاروں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ بھارتی طیارے پاکستان کی ایئر فورس نے گرائے، لیکن گروائی عمران خان نے ہے۔ پاکستان کی قوم اور فوج کو حوصلہ دیا، ان کی پیٹھ تھپ تھپائی، ان کا حوصلہ بلند کیا۔ جیسے ہی یہ بارڈر کراس کریں ان کو دبوچ لو، اور وہی ہوا۔ پاکستان ایئر فورس نے جو کہا وہ کر کے بھی دکھایا۔ 2022 مسلمانوں کا سر اٹھانے کا سال ہے، چاہے جو مرضی ملک ہو، مسلمان سر اٹھائیں گے۔ جہانگیر ترین نئی پارٹی بنا رہا ہے، یہ کامیاب بھی ہوگا، اچھے اچھے ممبر ملیں گے، دوسری پارٹیوں کے ممبر بھی شامل ہوں گے۔ امریکہ، اسرائیل اور پیوٹن نے 2 نمبر اور کرپٹ لوگوں کو خرید کر بلاول زرداری، نواز شریف، مریم اور شہباز شریف کے سلسلے میں جنگ ہار کر، شرمندہ ہو کر، بے بس ہو کر امریکی فوجیں افغانستان سے نکل گئیں۔ طالبان بہت ہمت والے ہیں، اللہ نے ان کو بہت ہمت دی ہے۔ ایک بار آزاد کشمیر کی ان کو ضرورت تھی، سارے راستے بند تھے تو ٹرکوں کے ٹائروں کی ٹیوب میں ہوا بھر کر پانی کے ذریعے کشمیریوں کی مدد کی۔ اب امریکہ کسی اور طرح سے پاکستان سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ امریکہ سن لو، پاکستان کا بچہ بچہ پاکستان پر قربانی کے لیے تیار ہے۔ پاک فوج سی سپلائی دیوار ہے، اس کو پار کرنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ اگر اب کوئی حرکت کی تو مسلمان قیامت تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ انگریز 100 سال آگے کا پلان کرتا ہے تو مسلمان 200 سال آگے کی سوچتے ہیں۔ طالبانوں نے تمہیں جانے دیا، پاکستان نے تمہیں راستہ دیا، ابھی بھی تم باز نہیں آ رہے۔ باز آ جاؤ تو ٹھیک، اگر باز نہ آئے تو اب پھر معافی نہیں ہوگی۔ اب ڈبل مزہ چکھائیں گے۔ جن اداروں کی امریکہ منتیں کر رہا ہے، یہ ادارے اپنی سیکیورٹی سخت کریں، ہوشیار ہو کر رہیں، ان یہودیوں کے جھانسے میں نہیں آنا۔ عالمی سروے پر خان چھا گیا، اب پاکستان پہلے جیسا نہیں رہا، پاکستان بدل گیا ہے۔ غدار بھی پکڑا گیا۔ غزوہ ہند میں 300 کالے جہاز پاکستان کو ملیں گے، کسی اور ملک کے پاس نہیں ہے۔ دینے والا جھولیاں بھر بھر کر دیتا ہے۔ یہ کالے جنگی جہاز بہت تباہی کریں گے، بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ حضرت آمنہ کے انتقال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبدالمطلب کے حوالے کر دیا گیا۔ وہاں ایک پادری آیا، وہ کہتا تھا یہ جگہ ایک نبی کی ہے، وہ نبی آئے گا، جس کے حق میں وہ دعا کرے گا وہ بخش دیا جائے گا۔ پادری یہ اس بات سن کر بہت حیران ہوا اور پوچھنے لگا اس کا نام کیا ہے؟ تو اس کا نام حضرت محمد ہے۔ کچھ بات سیاست کے حوالے سے کرتے ہیں، کپتان آن ایکشن ہے، مجرم نشان عبرت بن گئے، ڈیل کہاں تک پہنچی، جیل میں قیدی کی اصل داستان کیا ہے؟ خطے میں نئے مالیاتی نظام کی آمد، بہت جلد چین اور روس امریکہ کے ہوش اڑا دیں گے۔ اب جو بائیڈن کی رگیں بلڈ پریشر سے پھٹیں گی، اب کوئی ٹیکنالوجی کام نہیں کرنے والی۔ عمران خان ملک بنا رہا ہے، یہ نیچے سے کاٹ رہے ہیں۔ شہباز شریف کہتا ہے مجھے عمران خان سے بچاؤ، دونوں بھائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ جب تک عمران خان کرسی پر ہے تب تک نواز شریف وطن واپس نہیں آئے گا، جب تک اس کو یقین نہیں ہوتا کہ وہ جیل نہیں جائے گا تب تک نہیں آنے والا۔ یہ مجرم ہے لیکن یہ چاہتا ہے منصف بن کر ہے۔ رانا ثناء اللہ کے نام پر بھی کوزہ پھرنے والا ہے، یہ چپ کر روزہ توڑ کر نماز مغرب میں شامل ہو جائے گا۔ شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ جب تک پاکستان میں ہے تب تک نواز شریف نہیں آتا۔ نواز شریف کی جان ان دونوں میں پھنسی ہے، ماڈل ٹاؤن کیس ان کے پیچھے ہے، جی ایچ کیو کی وجہ سے ماڈل ٹاؤن کی درخواست دی گئی۔ نواز شریف کا گروپ تو شہباز شریف کو پسند نہیں کرتا۔ نواز شریف سمجھتا ہے ساری پارٹی اس نے بنائی ہے، شہباز شریف نے کوئی کام نہیں کیا۔ کچھ بات آرمی کی کرتے ہیں، بھارتی آرمی کی ایک بار پھر پاکستان آرمی کو گیدڑ بھبکی۔ بھارتی آرمی چیف دھمکی دے رہا ہے، کسی خطرناک جھوٹے حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ عمران خان اور پرویز خٹک کا کیا معاملہ ہے؟ ہر کوئی چھوڑ کر چلا جائے گا، پھر بھی اگلی حکومت عمران
عمران خان بنائے گا۔ نون لیگ اور پیپل پارٹی کا قلعہ کما ہو جائے گا۔ ان کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے وسوسے ختم ہی نہیں ہوتے، ان کا دل ایک جگہ رکتا ہی نہیں، ان کے دل میں وہم ختم نہیں ہوتا۔ جو بات تمام کمپیوٹر اور عقل مند لوگ نہ بتا سکے وہ ہمارے مرشد پیر پنجر نے بتا دی۔ 24 دسمبر 2014 روزنامہ خبر اسلام آباد میں پیر صاحب نے خبر شائع کروائی جس میں کچھ پیشن گوئیاں تھیں کہ عدلیہ نواز شریف اور زرداری کی سیاست کو ختم کر دے گی، فوج تھرڈ امپائر کا کردار ادا کرے گی، عدلیہ چونکا دینے والے فیصلے کرے گی۔ 17 اگست 1988 والا ثانیہ دوبارہ دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان اسلامی فلاحی ملک بننے والا ہے۔ جیسے پیر صاحب نے کہا عدلیہ نواز شریف اور زرداری کی حکومت کو ختم کرے گی۔ تم لوگوں کا وہم اب ختم ہی نہیں ہوتا۔ اب عدلیہ پکا ان کی سیاست کا خاتمہ کرے گی۔ اب سیاست سے زرداری اور نواز شریف کو عوام بھی نکالے گی۔ اگلے الیکشن میں سندھ سے پیپل پارٹی کا صفایا ہوگا۔ MQM کی 6 سیٹوں سے حکومت نہیں بنتی۔ جن مہینوں میں رے نہیں ہوتی ان مہینوں میں عمران خان کی حکومت ختم ہوگی۔ اگست تک حکومت ختم ہو جائے گی۔ عمران خان سیاست میں ہوں گے لیکن اقتدار میں نہیں ہوگا۔ اگلا چانس وہ عمران خان کا ہے۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔